تھا کہ جب موت آئے تو ایک طرف روح نکل رہی ہو اور سامنے گنبد خضرا والے کا دیدار ہو رہا ہو. اے اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے پروردگار کہ ایک طرف ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کی حوریں، فرشت جنت کی حوریں جنت الفردوس میں جنت کے محلات سجا رہی ہوں، حوران بہشت میرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. تو رب نے فرمایا میرے بندے بہت سے راستے ہیں، اور جو راستہ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا حبیب دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. جنت تو جنت ہے، صاحب جنت بھی تمہارا ہو جائے. اس لیے فرمایا یہ راستے بڑے آسان بھی ہیں اگر لوگ کرنا چاہیں، اور اس کے لیے کٹھن بھی ہے جو نہ کرنا چاہے. اس لیے فرمایا گیا ہے حضور کی اتباع ہی میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے. اب یہاں پر دیکھیں میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ وقت نے سزا دی، گرفتار کیا، صرف اس بنیاد پر گرفتار کیا کہ آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا وغیرہ تھا. بولو قرآن مخلوق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر جب تک یہ قطرہ خون ہے انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کی یہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا. اپنی زبان کو شریعت کے خلاف نہیں کھولنے کا. اب وہ خلیفہ وقت نے حضرت امام احمد بن حنبل کو اپنے دربار میں بلوایا سزا دینے کے لیے. جب وہ دربار کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ایک دربان نے کہا حضرت ثابت قدم رہیے گا، چاہے جتنی تکلیف ہو، چاہے جتنا آپ کو ستایا جائے، مگر ثابت قدم رہیے گا. اللہ اللہ. وہ دربان کہتا حضرت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تو حق پر ہیں، ثابت قدم رہیے گا. میں نے بھی چوری کی تھی ایک بار، اور مجھے 1000 ڈنڈے مارے گئے تھے، لیکن پھر بھی میں کہتا رہا میں نے چوری نہیں کی. حضرت آج میں کامیاب ہو گئے، پھر سے نوکری مجھے مل گئی. حالانکہ میں نے چوری کی تھی مگر میں ثابت قدم رہا. جب میں جھوٹ بول کر ثابت قدم ہو کر کامیاب ہو سکتا ہوں تو آپ سچے ہیں، سچ پر ہیں، الحمدللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آج بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو چور ہیں، ایسے ڈاکو ہیں کہ جو چوری بھی کرتے ہیں، سینہ زوری بھی کرتے ہیں، جو شریعت کے دھجیاں بھی اڑاتے ہیں. پاخنڈی بابا موجود ہیں جو شریعت کے خلاف کام بھی کرتے ہیں اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ان لوگوں نے دین و شریعت کا مذاق بنا دیا. جگہ جگہ پر، ہر جگہ پر، ہر مقام پر ان لوگوں نے ایسا مذاق بنا دیا شریعت کا. ان کا ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ اگر کام نہ چلتا ہو، کام کرنے کا دل نہ کرتا ہو، تو سب سے اچھی دکان بابا گیری، سب سے بڑھیا دکان. اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، نہ کہیں پردیس جانا پڑے گا اور نہ کسی کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں ہاتھ پھیلانا پڑے گا کہ پیسے دو کچھ کمائیں. بابا گیری کی دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، لوگ آتے جائیں، تسبیح کے دانے گنتے جاؤ. نہ کیا کہتے ہیں نماز مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ حج سے مطلب، نہ زکات سے مطلب. دکان چل رہی فرسٹ کلاس، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان لوگوں نے شریعت کو ایسی دھجیاں اڑائیں کہ ہم نے تو بعض جگہ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے آپ کو سید بھی بنا لیتے ہیں، تھوڑا گورا چٹے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں کسی جنگل میں کٹیا بنا لیا. بھائی یار وہ پہنچے بابا ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ بس نبض پکڑتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ملائی نہیں، سب کچھ جان لیا، سب کچھ دڑا دڑ بولتے چلے جاتے ہیں. ایسا بابا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. لوگوں کی بھیڑ لگنی شروع ہوئی، مشہور ہو گئے لوگ. اور لوگ کیا کہتے ہیں سید صاحب ہیں، اب پاؤں بھی چومو، ہاتھ بھی چومو، کھوپڑی بھی چومو، چاہے وہ 1 مہینے سے نہائے نہ ہو، سب ان کو چوم ڈالو اوپر سے نیچے تک، اور ان کی وہاں بیٹھے رہے، سب ان پر لٹا دو. معاذ اللہ معاذ اللہ. ان بدبختوں نے سید کا لبادہ اس لیے اوڑھ لیا ہے تاکہ لوگ ان کی عزت کریں، مگر ان کے سمجھ میں نہیں آتا. حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنی برادری بدلتا ہے اس شخص پر اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. مگر ان لوگوں کو کیا ہے، اور ان لوگوں کو بابا بنایا کس نے؟ ہم نے بنایا ہے. ان لوگوں کو عرش اعظم پہ پہنچایا کس نے؟ ہم نے پہنچایا، آپ نے پہنچایا. یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ بہت بڑے بابا ہیں. ہم نے یہ کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے. لوگ جاتے ہیں ہتھیلی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں یہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کھول کے حضرت بتائیے کہ میری قسمت میں کیا ہے. اب وہ قسمت بتانا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کو
اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ عالم دین جو تفسیر اور فقہ اور حدیث اور علم کا ماہر ہوتا ہے، وہ شخص، وہ عالم دین ایک غیر عالم سید سے بھی افضل ہوتا ہے، مگر یہ علم کی قدر ہی نہیں ہے، علم کی کوئی قدر نہیں، قدر ہے تو صرف بابا گیری کی قدر۔ اگر عالم دین عالم بھی ہو، سید بھی ہو تو سونے پہ سہاگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علی رحمت رضوان اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 61 پر تحریر فرماتے ہیں، فضل علم فضل نسب سے اشرف و اعظم ہے۔ اگر سید صاحب عالم نہ ہو تو ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اگر عالم نہ ہو تب بتا رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، چونکہ حضور کی حدیث آپ نے نقل فرما کے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ نسب جو ہے، عمل اگر خراب ہے تو وہ نسب کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا، نسب کے ذریعے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ تو ایک سید کی بات ہے، یہاں تو خود سید نہ ہو پھر بھی سید بن جاتے ہیں، اس لیے تاکہ ہماری دکان چلتی رہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ انہیں نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ حج سے مطلب، نہ زکوٰۃ سے مطلب۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا، اگر کسی شیخ کو تم ہوا پہ اڑتے دیکھو، اگر کسی کو تم پانی پہ چلتے دیکھو، لیکن اگر وہ حضور کی سنت کا تارک ہو اور نماز کا نہ پڑھنے والا، نماز کا تارک ہو، تو فرمایا ایسا بدبخت وہ کبھی بھی ولی اللہ نہیں، ولی الشیطان ہوگا اور بدبخت اعظم ہوگا، کبھی وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے، اسے کہتے ہیں استدراج۔ اب یہاں حدیث پاک سننے بہت سے لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنا اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، لوگوں کو پوچھتے ہیں صاحب حال کھولیے ذرا بتائیے نا کہ ہماری قسمت میں کیا ہے۔ اگر اتنے بڑے بھی جوتیشی ہوتے تو خود اپنا جوتی نکال کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہوتے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اللہ ان حبسۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته 40 ليلة۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کاہن اور نجومی کے پاس جا کر اپنے بارے میں پوچھتا ہے، حضور فرماتے 40 دن تک اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں فرماتا، 40 دن تک اللہ اس بندے کی نماز نہیں قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیں ابو داؤد کی، یہ سائے ستہ کی حدیث ہیں، آئیں مائیں شاید نہ سمجھئے گا، یہ حدیث بڑی معتبر حدیثیں ہیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتا کاہلا فصدقہ بما یقول فقط بریا مما انزل علی محمد۔ حضور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، جو شخص کاہن اور جوتشی کے پاس، پھال کھولنے والوں کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ مانے، حق مانے، حضور فرماتے ہیں پھر وہ دار اسلام سے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، دار اسلام دین و شریعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں بدبخت جس تقدیر کو رب نے لکھ دیا ہے، اللہ اللہ، جس موت زندگی کو تیرے رب نے لکھ دیا ہے، یہ بدبخت کیا جانے جو تو اس سے پوچھتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو ایسی بات بتاتے ہیں کہ سچی بات ہو جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا، عائشہ وہ حق کلمہ آسمان سے لے کر آتے ہیں، فرشتوں کی گفتگو ہوتی ہے، سن کے لے کے آتے ہیں۔ فرمایا وہ شیطان اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے اور وہی کلمات میں 100 کلمات کو ملا کر وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں، ارے یار وہ ایسا بتاتا تھا کہ ہم نے تو سنا کہ پیچھے کی، آگے کی، دائیں کی، بائیں کی، سب بتاتا، مگر نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب۔ اس لیے سب سے پہلے اگر دیکھا جاتا ہے، اما ویسے ہی پتا چل جاتا ہے کہ حضور کا ہے کہ نہیں ہے، ویسے ہی پتا چل جاتا ہے آقا کا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان کے چکر میں نہ پڑیں۔ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے حق کو مارنے کے لیے لوگ بدبختوں کو بلاتے ہیں، موٹی گڈیاں بھی تھماتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، خود بھی اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کے، اور یہ سمجھتے ہیں اگر ان کی چلے تو یہ جمعہ کی بھی نماز نہ پڑھیں، ان بدبختوں کی چلے تو یہ جمعہ کی بھی نماز نہ پڑھیں، اور یہ سوچتے ہیں ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن میں اللہ نے فرمایا، حضور کی حدیث سے پاک ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، روزے کے مہینوں میں
चबर चबर खाएंगे बदबख्त, और न दिन समझ में आता है न रात समझ में आती, खाते रहेंगे और पड़े फजर के वक्त 8 बजे तक सोते रहेंगे। बोलेंगे हम फकीर हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ये समझते हम रोजा नहीं रखते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नेकियां नहीं करते। अल्लाह फरमाता बदबख्त तू ये समझता है, तू नहीं करता है। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जब मैं किसी को मरदूद कर देता हूं तो खुद उसे नेकियां करने की तौफीक नहीं दिया करता। तो क्या करेगा? तू समझता है मैं सजदा नहीं करता हूं, मैं रब होकर ये तौफीक नहीं देता हूं तो मेरी बारगाह में सजदा करे। इसलिए ये ना समझे कि वो करें अल्लाह अल्लाह। अब यहां देख ले, बगैर मोछ वाले बाबा, बगैर दाढ़ी वाले बाबा, समझ में नहीं आता है। पीछे से देखो तो न समझ में आता मुज़क्कर हैं कि मुअन्नस हैं कि मुखन्नस हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आता है। अजीब अजीब बाबा, मेहंदी वाले बाबा, रंगीले शाह बाबा, रेश वाले बाबा, दुल्हन वाले बाबा, अंगार वाले बाबा, चूड़ी वाले बाबा, बिंदिया वाले बाबा, न जाने कौन कौन से बाबा, सब अपनी अपनी दुकान लगा कर बैठे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मस्जिद से दूर कर रहे हैं, खानकाह से दूर कर रहे हैं, मदरसे से दूर कर रहे हैं। सब वही गिर्द क्या कहते हैं वही घूम रहे हैं, बस वही सब कुछ मेरे हैं। वो बदबख्त जिस रब ने तेरी माँ के पेट में रिस्क दिया है, उस रब को भूल गया। जिस रब ने तुझे मौत और जिंदगी दी है, उस रब को भूल गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुन बदबख्त वही बंदा काबिल कबूल होता है कि सर झुकता है खुदा के लिए, दिल झुकता है मुस्तफा के लिए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जगह पर होता है अगर वो जंगल होता है तो अल्लाह उसकी बरकत से मंगल बना दिया करता। मगर ये मामला इतना उल्टा सुल्टा हो गया कि लोग बस उन्हीं के आगे पीछे घूमा करते हैं। ऐसे लोग मिले तो ऐसे लोगों को कतन मुंह न लगाओ। हजरत मौलाना रूम फरमाते कार शैता मी कुनद नामश वली गरबली इयस्त लानत बरबली। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं अगर शैतानी काम का नाम विलायत है तो हर वली पर लानत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं क्योंकि जो काम शैतान का होता है वो वली कभी नहीं कर सकता। वली वही करता है जो काम अल्लाह का होता है, जो काम अल्लाह के महबूब का होता है। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने मशाइख को हलवा पूरी समझ लिया है, लोगों ने बाबागिरी को हलवा पूरी समझ लिया है। हजरत मखदूम सिमनानी की छो छवि जिनकी बारगाह में लोग जाते हैं, बड़े बड़े जिन्नात का जहाँ पोस्टमार्टम होता है, बड़े बड़े जिन्नातों को जहाँ जलाया जाता है, वो कौन सी बारगाह है? बड़ी बारगाह हजरत मखदूम सिमनानी जहांगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में किसी ने पूछा हुजूर कि ये पीर और मुरीदी के और ये बाबागिरी के आदाब और शराइत क्या हैं? आप फरमाते हैं कि शराइत व आदाब बनिस्बत शेख व मुरीद बिस्यार। फरमाते हैं कि शेख और मुरीद के, बाबागिरी जिसको बोलते हैं आम तौर से, जो आम लफ्ज़ है वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। इसके शराइत तो बहुत है, मगर फरमाते चंद मुस्तनद किताबों से मैं कुछ शर्तें बताता हूँ। जिस शर्त को अगर पाई जाएगी तो समझ लो वो मसनदे मुर्शदीयत पर बैठने का अहल है, नहीं तो नहीं। फरमाते पहली शर्त यह है कम से कम कुरान मजीद और जरूरी मसाइल शरीयत का इल्म रखता हो। बिल्कुल जाहिल पीर नहीं हो सकता, बिल्कुल जाहिल पीर नहीं हो सकता है। यहाँ तो इतने जाहिल होते हैं कि इन्हें इस्तिंजा करने का भी तरीका नहीं पता होता। इतने जाहिल होते हैं कि वुजू करने का तरीका नहीं पता होता। ऐसे ऐसे लोग हैं। और दूसरी शर्त फरमाया सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है। कोई बददीन बद मजहब हरगिज हरगिज पीर होने का अहल नहीं हो सकता है। तीसरी शर्त फरमाया सुन्नत का मुत्तबे हो, यानी हुजूर के सुन्नत पर अमल करता हो और शरीयत का पाबंद हो। दाढ़ी मुड़ाने वाला, खशखशी दाढ़ी रखने वाला, नमाज रोजा छोड़ने वाला, अलल ऐलान गुनाह कबीरा सगीरा करने वाला हरगिज हरगिज पीर बनने के लायक नहीं। और जिन लोगों ने उसके हाथ पर हाथ दिया है वो जितनी जल्दी हो सके तौबा कर ले, वरना खुद भी जहन्नम में जाएगा, उसी भी साथ लेकर जाएगा। ये कौन बोल रहा है? हजरत मखदूम पाक बोल रहे हैं, मखदूम सिमनानी बोल रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मकाम इतना अरफा वाला है, इतना अजीम जिनका मकाम है कि अगर वो मूरत को छू कर कह दे कुम बिइज़्निल्लाह तो अल्लाह उस मूरत में जान पैदा फरमा देता है। वो मखदूम सिमनानी जहांगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ात है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फरमाया जो शख्स शरीयत के खिलाफ काम करता हो, अगरचे कितनी ही बड़े आस्थाने और कितनी ही बड़ी खानकाह का सज्जादा नशीन क्यों न हो, फरमाया हरगिज वो शेख और पीर बनने के लायक नहीं, और उसकी बैत नाजायज़ व हराम है।
اس کی بیعت ناجائز و حرام ہے۔ فرمایا چوتھا اس کا سلسلہ علل اتصال حضور سید عالم تک پہنچتا ہو، کہیں سے بھی کٹا نہ ہو۔ فرمایا پانچواں فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ اذکار وظائف کا بھی پابند ہو، یعنی نماز کے فرائض کے علاوہ بھی وہ نفل پڑھتا ہو یا پھر وظیفے پڑھتا ہو۔ اور فرمایا چھٹا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے۔ فرمایا اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو ایسے پیروں کو دھکے مار کے دروازے سے باہر نکالو، کیونکہ یہ جہاں رہیں گے وہیں اس گھر کو جہنم کا گڈھا بنا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں عرض کر رہا میرے عزیز و میرے بھائیوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت حلوہ پوری ہے، بہت آسان طریقہ ہے، بس کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ میں آخری بات بتا کے گزر جاؤں، لوگوں نے اس دین، لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اپنا تن من دھن سب کچھ اس پر قربان کر دیا ہے، مگر یہ سوچتے ہیں حضرت حسن حلاج علیہ رحمہ اپنے بدن کو 13 جگہوں سے باندھ کر رکھتے تھے، اور 13 جگہوں سے باندھ کر رکھتے، اور اسی حالت میں فرائض کے علاوہ دن رات میں 1000 رکعت نفل کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی جنید اپنے دکان پہ جاتے، پردہ ڈال لیتے، 400 رکعتیں پڑھتے اور دکان بند کے گھر چلے آتے۔ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ 40 سال تک آپ نہ سوئے، ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور عبادت میں مشغول رہتے، اور رات میں ہاتھ جوڑ کر کہتے الہی پروردگار مجھے جہنم سے بچانا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ میں جنت نہیں مانگتا، فقط مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اور دوڑ دوڑ کر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے، دوڑ دوڑ کر آئینے میں چہرہ دیکھتے کہ کہیں میرا چہرہ گناہ کی وجہ سے سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ایسے لوگ پڑے تھے، مگر یہ بدبخت جن لوگوں نے اسلام و شریعت کو پورا توڑ مروڑ دیا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے آؤ وہ کام نہ کرو۔ ہاں خواجہ بھی ہمارے ہیں، غوث اعظم بھی ہمارے ہیں، مخدوم سمنانی بھی ہمارے ہیں، حضور حافظ ملت بھی ہمارے ہیں۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب ہمارے ہیں۔ ہم نیک عمل تو کریں، ہم ایسا جذبہ تو پیدا کریں، اللہ کی عزت کی قسم ہم جہاں ہوں گے ان کی مدد وہاں ہمارے لیے تشریف لائے، مگر ہونا یہ چاہیے۔ حضرت سیدنا آخری بات سن لیں، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب چلا کرتے تھے تو کنویں میں لٹک کے چلا کرتے تھے، 40 سال تک کنویں میں لٹک کے آپ نے چلا کیا، اللہ اللہ، اور اس قدر عبادت کرتے، اور کیا سوکھی روٹی کھاتے تھے، کنکر پتھر کھاتے تھے، اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ کھڑے ہوتے تو گر جاتے تھے، اللہ اللہ، اتنی مشقت کرتے تھے۔ ان کا ایک مرید تھا، بڑا غریب مرید، بڑا غریب مرید تھا، جب ان کی خانقاہ میں سال میں ایک مرتبہ جاتا تھا، جب جاتا تو ان کے لیے نذرانے کے طور پر ایک تہبند لے کر جاتا، ایک لونگی لے کر جاتا، تہبند لے کر جاتا تھا، اللہ اللہ پیش کرتا تھا، حضرت یہ میری طرف سے ایک حقیقت نذرانہ ہے۔ آپ کے پیر صاحب خوش ہو جاتے۔ ایک سال ایسا آیا، غربت نے پنجا ایسا گاڑا، ایسا پنجا گاڑا کہ بیچارہ اس کے پاس کھانے کو پیسے نہ تھے، وقت گزرتا گیا، اب وہ محنت پر محنت کرتا گیا مگر پیسے نہ جٹا پایا، کبھی صبح میں کھاتا تو دوپہر میں بھوکا رہ جاتا، دوپہر میں کھا لیتا شام کو بھوکا رہ جاتا، وقت گزرنے لگا، اب وہ جدوجہد کر رہا ہے کہ کسی طرح اتنا پیسہ ہو جائے کہ اپنے حضرت کے لیے کچھ نذرانہ کے طور پر لے کر جاؤں، وقت ہو گیا، ٹائم آ گیا مگر پیسہ نہ بچا، اب وہ روتا رہا، تڑپتا رہا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب پیر اللہ والا ہوتا ہے تو مرید کی حالات سے واقف ہوتا ہے، پیر ایسا ہو جو اللہ والا ہو تو اللہ کی عزت کی قسم وہ محبت دیکھتا تھا، ادھر مرید تڑپ رہا تھا، ادھر خانقاہ میں بابا فرید تڑپ رہے تھے، سبحان اللہ۔ یہ مریدی پیری کی عشق ہے، محبت ہے، اللہ اللہ، ادھر وہ تڑپ رہے تھے، ادھر وہ تڑپ رہے تھے۔ سال گزر گیا، دوسرا سال جب آنے والا تھا اور محنت شروع کر دی اس نے، اور مزدوری شروع کر دی، خوب محنت کیا، اتنی محنت کیا کہ اس نے اب کی بار ایک نہیں 2 تہبند خرید لی، 2 تہبند۔ کہنے لگا کہ ایک قضا والی خرید لوں جو اس سے پہلے نہ لے کر جا سکا تھا، وہ قضا والی خریدا اور ایک نذرانہ کے طور پر خریدا، لے کر پہنچا حضرت کی بارگاہ میں، لونگی رکھا، رکھنے کی بات کہا حضور معاف فرمائے، سر جھکا کر حضور معاف فرمائے، آ نہ سکا، چونکہ ایسے ایسے معاملات میرے ساتھ ہو گئے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین جلال میں آئے، اور آپ اتنے جلال میں آئے کہ آپ کی آنکھ سے انگارے نکلنے لگے، فرماتے ہیں آگ لائی جائے، آگ لائی گئی، آپ نے اس لونگی میں آگ لگا دی، وہ جلتی رہی، مرید ہاتھ جوڑ کر کہتا حضور کیا گستاخی ہوئی مجھ سے؟ کہنے لگا حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں مجھے دولت
کی محبت نہیں ہے، مجھے تو محبت کی محبت ہے۔ فرماتے ہیں تو جس دولت کی وجہ سے مجھ سے ملنے نہ سکا، جو چیز پیر اور مرید میں دیوار بن جائے، ان تمام چیزوں کو آگ لگا دے۔ حضرت بابا فرید نے یہ سبق دے دیا ہے، یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ بے نمازی، یہ بے راہ روی، یہ حضور کی سنت کے مخالفت، یہ جتنی چیزیں ہیں سب کو حضور کے اطاعت سے آگ لگا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم تو گھر میں ہوگا، مدینے کی سلطان تیرے گھر میں تشریف لائے گا، تو گھر میں ہوگا، بغداد والے کو پکارے گا، بغداد سے آئیں گے، اجمیر والے اجمیر سے آئیں گے۔ اما ہوتا تو یہ ہے، اگر جذبات ہو تو یہ ہوتا ہے کہ اگر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے درد ہوتا ہے تو سب جگہ سنی جاتی ہے۔